یاد آئی ہے رب کی عطائیں، جب خطا کا خیال گیا۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ایک گنہگار شخص کی دعا کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت ہی گنہگار تھا۔ اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی۔ وہ سارا دن نفسانی خواہشات کو پوری کرنے میں لگا رہتا تھا، دن رات شیطان بن کر کام کرتا رہتا۔ وہ اپنی خواہشات میں اتنا مست تھا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ ایسا شخص تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے موسیٰ، میرے فلاں بندے کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ تمہیں میں نے بندگی کے لیے بھیجا تھا، مگر تم نے دنیا میں جا کر میری نافرمانی کی۔ تم نے گناہ کیے اور اتنے گناہ کیے کہ نیکی کے قریب بھی نہ گئے۔ گناہوں نے تمہارا احاطہ کر لیا۔ اب میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے میں تمہیں نہیں بخشوں گا، اور قیامت کے دن تمہیں جہنم کا عذاب دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنا تو اس بندے کے پاس چلے گئے اور جا کر اس کو کہا، تو نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کر لیے کہ تو اللہ رب العزت کے نافرمان بندوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میں تجھ سے ناراض ہوں، میں تجھ پر غصہ ہوں۔ تو نے قدم قدم پر میرے حکم کو توڑا، میرے پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑا، لہٰذا میں تجھ سے خفا ہوں۔ اب میں تجھے نہیں بخشوں گا اور تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ جب اس بندے نے یہ بات سنی تو اللہ عز و جل اس کے دل میں عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ اس کے دل میں بجلی کا سا جھٹکا لگا اور سوچنے لگا کہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ اے پروردگار، تو مجھ سے ناراض ہو گیا، غضبناک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں تجھ سے خفا ہوں، تجھ سے راضی نہیں ہوں گا اور تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ جب یہ پیغام ملا تو وہ صحرا میں نکل گیا، ویرانے کے اندر جا کر اپنے پروردگار سے دعا کرنے لگا، کہنے لگا، اے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کوئی وقت نہیں چھوڑا، دن میں کیے، رات میں بھی کیے، محفل میں بھی کیے، تنہائی میں بھی کیے۔ اللہ، میں نے گناہوں میں کسر نہیں چھوڑی، میں نے سر پر بڑے بڑے بوجھ لاد لیے، مگر میرے پروردگار، اگر میرے پاس گناہوں کے بوجھ ہیں تو تیرے پاس بھی عفو و درگزر کے خزانے ہیں۔ اے اللہ، کیا میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ تیرے عفو و درگزر کے خزانوں سے بھی زیادہ ہیں؟ مولا، اگر تو کسی کو پیچھے دھکیلے گا تو پھر اسے کون سینے سے لگائے گا؟ اے اللہ، اگر تو کسی کو مایوس کرے گا تو پھر اسے کون امید؟ اے بے کسوں کے دستگیر، میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تو مجھے مایوس نہ فرما۔ بے شک تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے، اور میرے گناہ تیری رحمت سے تھوڑے ہیں۔ اور بالآخر اس نے کہا، اے پروردگار، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ کہ بخشش کے قابل نہیں تو پھر میری ایک فریاد سن۔ اے اللہ، تیری جتنی مخلوق ہے ان سب کے گناہ میرے سر پہ ڈال دینا، مجھے قیامت کے دن عذاب دے دینا، مگر اپنے باقی بندوں کو معاف کر دینا۔ اس کے یہ الفاظ اللہ عز و جل کو پسند آ گئے۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر، بتا دیجئے کہ تم نے جو میری رحمت کا اتنا سہارا لیا، میں حنان ہوں، میں منان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں،
میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو سامعین و ناظرین، جو رب اتنا کریم ہو، اتنا مہربان ہو، تو ہم کیوں نہ ان محفلوں میں بیٹھ کر اس رب کی رحمت میں حصہ پائیں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور آئندہ آنے والی زندگی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اپنا دھیان نصیب فرمائے، آمین۔ یاد آئی ہے رب کی عطائیں، جب خطا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے رب کی عطائیں، جب خطا کا خیال آ گیا ہے، نعت شاہ امم کی بدولت ہر عطا کا خیال آ گیا ہے۔